ایک قوم جہاں لوگ برائیوں اور حیا کے خلاف حرکتوں میں ڈوب گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا، مگر انہوں نے ہدایت کو ٹھکرا دیا، اور اللہ کا عذاب قریب تھا جو ان کے گناہوں کا انجام دکھانے والا تھا۔ یہ تھیں زمین سودوم اور اس کے گرد کے علاقے، جہاں لوگ رہنے لگے تھے، مگر ان کے اعمال زمین پر فساد پھیلا رہے تھے۔ وہ نہ صرف اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، بلکہ انسانی فطرت کے خلاف کھلی برائیوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اس قوم نے وہ برائی شروع کی جو دنیا میں ان سے پہلے کسی نے نہ کی تھی۔ وہ مسافروں کو تنگ کرتے، انہیں ذلیل کرتے اور کھلی بدکاری کو اپنا فخر بنا چکے تھے۔ اللہ نے اپنے نیک بندے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں سیدھے راستے کی طرف بلائیں اور فساد سے روکیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہ کی؟ اللہ سے ڈرو اور اپنی زندگی پاک کرو۔ مگر انہوں نے جواب دیا، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ۔ انہوں نے ایمان لانے کے بجائے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یہ لوگ مسافروں کے ساتھ بھی ظلم کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں روکنے کی کوشش کرتے اور فرماتے کہ مہمان کی عزت کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں بھی آزمائش تھی۔ آپ کی بیوی قوم کے لوگوں کی طرف مائلان رکھتی تھیں اور ان کے راز شیئر کرتی تھیں۔ انہوں نے دھمکی دی، اگر لوط اور اس کے ساتھی اپنی بات سے باز نہ آئے تو انہیں شہر سے نکال دو۔ آخرکار حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال سے نجات دے۔ اللہ نے فرشتے انسانی شکل میں بھیجے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو آپ نے مہمان بنا لیا، مگر دل میں قوم کے رویے کی وجہ سے فکر بھی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ایمان نہ لائی تھیں نے مہمانوں کی خبر قوم تک پہنچا دی۔ یہ ایک سخت امتحان تھا جو گھر کے اندر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رات کے اندھیرے میں قوم بری نیت کے ساتھ لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہو گئی۔ ان کی نیت صاف نہیں تھی اور وہ مہمانوں کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ مگر ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ کسی کا حمایت نہ کرو؟ انہوں نے حد سے بڑھ کر بدتمیزی کی۔ تب فرشتوں نے فرمایا، اے لوط، غم نہ کرو، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ کے حکم سے قوم کو پیچھے ہٹا دیا گیا۔ اللہ کے حکم سے ان کی بصیرت چھین لی گئی۔ وہ اندھوں کی طرح بھٹکنے لگے اور گھر کا راستہ تک نہ پا سکے۔ فرشتوں نے کہا، یہ قوم اب عذاب سے نہیں بچ سکتی، صبح تک ان پر اللہ کا فیصلہ نازل ہو جائے گا۔ حکم دیا گیا، رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ مگر لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے ساتھ نہ رہی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور قوم کے ساتھ ہی رہ گئی۔ صبح سے پہلے شہر پر عجیب خاموشی چھا گئی۔ آسمان بھاری ہو چکا تھا اور اللہ کا عذاب قریب آ چکا تھا۔ صبح کا وقت قریب تھا۔ آسمان پر سرخ رنگ چھا رہا تھا۔ ہوا تیز ہو چکی تھی اور شہر پر ایک عجیب سا خوف طاری تھا۔ اللہ کے فرشتے اپنے اصل قدرتی روپ میں ظاہر ہوئے۔ ان کا نور آسمان کو چیر رہا تھا اور فیصلہ نازل ہونے والا تھا۔ اللہ کے حکم سے زمین کا وہ حصہ جہاں یہ قوم رہتی تھی اٹھا لیا گیا۔ شہر اپنی بنیادوں سے ہل گیا، پھر اسے الٹ دیا گیا۔ جو اوپر تھا وہ نیچے ہو گیا اور جو نیچے تھا وہ اوپر آ گیا۔ یہ اللہ کا عدل تھا۔ اس کے بعد پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر اپنے نشان کے ساتھ تھا۔ یہ عذاب ان لوگوں کے لیے تھا جو حد سے بڑھ چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو پیچھے رہ گئی تھی، قوم کے ساتھ ہی عذاب میں شامل ہو گئی۔ اس کا انجام بھی انہی جیسا ہوا۔ سدوم اور اس کے گرد کے شہر مٹی میں ملا دیے گئے۔ نہ محل بچے، نہ بازار، نہ ان کا فخر۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ایمان والے محفوظ جگہ پر تھے۔ آپ نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ وہ جگہ قیامت تک کے لیے عبرت بنا دی گئی۔ آج بھی لوگ اس علاقے سے گزرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ کا عذاب حق ہے۔ اس واقعہ میں سب کے لیے عبرت ہے۔ جب قوم حد سے بڑھ گئے
اور ہدایت کو ٹھکرا دے تو اللہ کا فیصلہ ضرور آتا ہے، مگر جو ایمان لاتے ہیں اللہ انہیں ہمیشہ نجات دیتا ہے۔ عذاب کے بعد زمین پر سکون تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ایمان والے محفوظ تھے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو نجات دے دی۔ یہ تھا اللہ کا عدل۔ جب برائی حد سے بڑھ جائے اور لوگ ہدایت کو ٹھکرا دیں تو فیصلہ آتا ہے، مگر اللہ صرف عذاب دینے والا نہیں بلکہ رحمت کرنے والا بھی ہے۔ جو ایمان لائے اور صبر کرے اس کے لیے نجات ہے۔ انبیاء ہمیشہ صبر اور استقامت کا پیغام دیتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی سالوں تک دعوت دی مگر قوم نہ مانی۔ یہ مقام آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا دیا گیا تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ گناہ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ نافرمانی، غرور اور کھلی برائی کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے۔ انسان جب اپنی حد بھول جاتا ہے تو زمین بھی اس پر تنگ ہو جاتی ہے، مگر جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ہر اندھیرا روشنی میں بدل سکتا ہے۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ہر دور کے لیے پیغام ہے۔ ہدایت کو قبول کرنا ہی کامیابی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنا فرض ادا کیا۔ آپ نے دعوت دی، صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ یہ ہے قوم لوط کا واقعہ۔ عبرت ان کے لیے ہے جو دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ اللہ کا عدل بھی حق ہے اور اس کی رحمت بھی حق ہے۔